لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، مسلمانوں کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور اپنے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ ہم بے دینداروں سے، فاجروں سے، فاسقوں سے اور شیطان کے منتبعوں سے کٹے ہوئے ہیں. ہم صرف جمعہ کے نمازی نہیں، پنج وقتہ نمازی ہیں. یہ جو ہزاروں فرقے اور جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، اسلامی جماعت ہے، دیوبندی جماعت ہے، بریلی جماعت ہے، چلا اور چھٹی والی جماعت، ان تمام مسلکوں اور مکاتب فکر سے بالا تر ہو کر مسلمانوں میں دو قسم کی جماعتیں بنیادی طور پر نظر آتی ہیں. ایک دیندار کی جماعت، ایک بے دینداروں کی جماعت. اب وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی تنظیم سے وابستہ رہے ہوں، یہ دوسری بات ہے. ایک پنج وقتہ نمازی، ایک جمعہ کے نمازی، ایک داڑھی والا طبقہ، ایک بے داڑھی والا طبقہ، ایک باپردہ خواتین جو اجتماعات میں شرکت کرتی ہیں، فضائل اعمال اور دینی کتابیں پابندی کے ساتھ پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، سناتی ہیں. اور ایک بے پردہ بازاری عورتیں، ماڈرن عورتیں، بیوٹی پارلر کی طرف رخ کرنے والیاں
جمعہ کا اہتمام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کر وقت جمعہ سے پہلے مسجد پہنچتا ہے، یہ دیندار طبقہ ہے۔ اور اسی مسجد سے لگی ہوئی دکانیں جو 1:15 بجے بند ہوتی ہیں، 1:30 بجے بند ہوتی ہیں، اور اسی مسجد کے ارد گرد احاطے میں مسلمانوں کے مکانات ہیں، ممکن ہے یہ بیان اور یہ تقریر کے الفاظ و کلمات ان کے غسل خانے سے بھی ٹکرا رہے ہیں۔ کوئی بیت الخلاء میں رہا ہوگا، کوئی غسل خانے میں ہوگا، وہ غیر دیندار طبقہ ہے۔ 1:30 کے بعد 1:45 میں 2 بجے اور نماز میں آ کر تبکیاں مار کر چلا جانے والا دیندار طبقہ، اس نے دین کو محدود اعمال کے اندر سمیٹ دیا ہے دین کو، اور اس نے اپنی ڈکشنری کے اعتبار سے، اپنے نقطۂ نظر سے اس نے جو دین سمجھا اس پر وہ مکمل عمل پیرا ہے۔ تلاوت کلام پاک ہے، تہجد ہے، اوامین ہے، اشراق ہے، اور چاند کی نماز ہے، جمعہ کا اہتمام ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہے، سورہ واقعہ پڑھ، یہ سب کر رہا ہے۔ اور ہر آدمی میں اپنی ایک عادت ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام کام تو کر رہا ہوں، ایک کام اگر ہو جائے مجھ سے تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ رشوت کھانے والا انہی دینداروں کی بات، رشوت کھا رہا ہے، بقیہ سارے اعمال کر رہا ہے۔ چٹ فنڈ چلانے والا چٹ فنڈ چلا رہا ہے اور بقیہ سارے اعمال وہ کر رہا ہے۔ بیوی کو ستانے والے بیویوں کو ستا رہے ہیں، اکثر بھی کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں داڑھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تقویٰ ہے، ایک احساس ہے اس کو کہ میں برائی کر رہا ہوں، ایک برائی ہے۔ داڑھی بڑھانے والا سارے اعمال ہیں کہ دھائے کہ ایک برائی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے گی، بقیہ اور لوگوں کے مقابلے میں وہ بے نمازی ہے، میں نمازی ہوں، اور وہ حرام خور ہے، میں حلال خور ہوں، وہ 2 بجے آتے ہیں، میں 12:30 بجے 11:30 بجے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر بہت بڑا طبقہ اپنی اپنی ڈکشنری کے اندر ہر ایک خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اس کے اعمال اسے ملیں گے۔ بیوی کا غلام یہ سمجھتا ہے ایک بیوی کی غلامی سے کیا ہو جائے گا، فجر کی نماز قضا کرنے والا ایک فجر کی نماز کے قضا سے کیا ہو جائے گا، اور لون لینے والا ساری زندگی اعمال حسنہ سے اور نیکیوں سے بھری پڑی ہے، ذرا مجبوری میں لون لے لیا، اس سے کیا ہو جائے گا، سارے اعمال ہیں۔ ایک اپنی بیوی کو کال سینٹر بھیج رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی میں پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں، میں کسی کے گھر پر ڈاکہ تھوڑی نہ ڈالتا ہوں، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، چلو آج جوانی ہے، حسن ہے اور یہ دکھے جانے کے لائق ہے، کل جب اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی اور آنکھ کے ہلکے سیاہ ہو جائیں گے، گھر میں بٹھا لوں گا، ایک ہی تو خرابی ہے، ہر ایک خرابی کے اندر ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، اور تکیہ کیے ہوئے ہے اپنے بقیہ اعمال میں۔ ایک آٹو رکشا ڈرائیور ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، اوامین بھی، بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، ذرا بھی کرنے میں نے گڑبڑ کر لی، ذرا میں نے اونر کا حق 2 دن جو ہے اس کو کرائے دینا تھا آٹو کے، وہ باقی میں نے ایک ہی تو ہے بقیہ۔ آئینے کے سامنے میرا چہرہ دیکھو، صحابہ کے چہرے کی طرح، لباس دیکھو اولیاء کے لباس کی طرح، نماز کی پابندی دیکھو پیران پیر کی طرح، ذرا وہ معاملہ ہے۔ ہر ایک کی ڈکشنری کے اندر ایک ایک بات ہے،
بیت اللہ, صدقہ, خیرات, مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ, اپنے گھرانے کے یتیم, اور یہ تو وہ کیلکولیشن کرتا ہے کہ 90/9 اعمال حسنہ ہے. ذرا جو روحی غلامی ہے, ذرا بیوی کو بے پردہ بھیجتا ہوں, ذرا چٹ فنڈ چلاتا ہوں, ذرا فجر کی نماز میری قضا ہو جاتی ہے, ذرا کلام پاک کو بغیر تجوید کے پڑھ لیتا ہوں, ذرا جمعہ کے اندر کاروبار کر لیتا ہوں, کوئی حرام کام تھوڑی نہ کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, اللہ نے ہمیں کتا نہیں بنایا, خنزیر نہیں بنایا. خنزیر پاخانہ کر کر جب چلا جاتا ہے اور خنزیر کا پاخانہ سوکھ جاتا ہے ہوا لگ کر اور دھوپ لگ کر, راؤنڈ مار کر آ کر خود اس کے پاخانے کو سوکھتا ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہوتی. اللہ نے کہا کہ تم انسان ہو, بنو آدم ہو, کتے کی نسل سور کی نسل نہیں ہو. تم عقل ہے نا, سمجھ ہے. ایک رنگ زمزم کا پانی, جنت کے پانی سے قیمتی پانی, اور اس زمزم کے پانی میں اگر کوئی پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دے, میں آپ کے منروا واٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں, کاویری پانی کی بات نہیں کر رہا ہوں, جان بوجھ کر میں نے زمزم کا لفظ استعمال کیا. کائنات میں اور زمین و آسمان میں اس سے قیمتی پانی حوض کوثر کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شق کیا گیا اور آپ کے سینے مبارک کو غسل دیا گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو استعمال کیا. کائنات میں اس سے اللہ کی مخلوق میں اور قیمتی پانی ہوتا, اللہ تعالیٰ وہ پانی بھیجتے. بڑا قدرت کا کرشمہ ہے یہ, اللہ کی دین ہے. آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہو, آپ کے اہل و عیال میں کوئی جا رہا ہو, وصیت کریں, تاکید کریں, اسی میں جیے, اسی میں مرے, اسی کو استعمال کرے, اور کھانے کے بعد, کھانے سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے. حدیث پاک میں آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن زمزم کے پانی سے سیراب نہیں ہو سکتا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میری پیاس, میری طلب ختم ہو گئی. منافق کی طلب ختم ہو جاتی ہے, کچھ گھونٹ پانی پی کر وہ رک جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں. ایسے زمزم کے پانی میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ ملا دیا جائے, کیا کہیے گا جناب, یہ جنت کے پانی سے قیمتی پانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو غسل کیا جانے والا پانی, اور یہ وہ پانی جسے محدثین کرام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں, ہر حدیث کی کتاب میں زمزم کی فضیلت کو لکھا ہے. فرمایا ہے ماؤ زمزم بما شرب والا, کہ زمزم میں اللہ نے وہ تعبیر دی ہے کہ جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ کو مقصد اس کا پورا کرتے ہیں. دعا آدمی کہتا ہے, اللہ میری بیوی کی بیماری دور کر دے, اے اللہ مجھے لڑکا دے دے, اے اللہ مجھے لڑکی دے دے, اے اللہ مجھے دکان دے دے, اے اللہ میری لیلا مجھے دے دے, اے اللہ میرے مقدمے. دعا کریں گے اور زمزم کا ایک قطرہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کی دعاؤں کو لیے ہوئے ہے. آقا نے فرمایا ماؤ زمزم لما شرب والا, زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے, آپ جو دعا کریں گے وہ ہوگا, لیکن ایک قطرہ 7 زمینوں 7 آسمان کے مقاصد کو آپ نیت کر کر پیے, زمزم کا ایک قطرہ ان تمام مقاصد کے لیے کافی ہوگا. ایک قطرہ پیشاب کا, وہ بھی نابالغ بچے کا, دودھ پیتے بچے کا. لوگ سمجھتے ہیں اور بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, چھوٹا بچہ اگر پیشاب کر دے, پیشاب نہیں, کوئی آدمی اس کو پی لیتا ہے. پیشاب ناپاک ہے, نجس ہے, وہ بچے کا ہو, وہ بچی کا ہو, وہ نابالغ ہو, وہ بالغ ہو. چلو آپ کے تصور کے اعتبار سے نجاست میں ہلکے درجے کی نجاست ہے. اس زمزم کے ڈیم کے اندر اور ڈرم کے اندر ایک قطرہ اگر پیشاب ڈال دیا جائے, کیا کہیں گے جناب کہ اتنا زمزم جو جنت
ہے کہ ناپاک چیز پاک چیز پر غالب آ جاتی ہے. یہ اللہ کا دستور ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے. ایک آدمی کو اللہ نے 100 سال کی حیاتی دی. اس نے حج کیے، عمرے کیے، طواف کیے اور اعتکاف کیا، روزے رکھے اور گناہوں سے بچتا رہا. ایک مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا. ایک مرتبہ اس نے اللہ کے قرآن کی گالی دی. ایک مرتبہ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی توہین کی. کوئی دنیا کا کیلکولیٹر لے کر حساب کتاب کرتے بیٹھے تھا کہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا اور دن میں 5 نمازیں پڑھی تھی. 5 کو انٹو کرو 30 سے تو پھر اس کو انٹو کرو 1 سال سے 360 سے، پھر اس کے بعد اسے انٹو کرو 100 سال سے. کہاں اتنے اعمال، کہاں ایک جملہ. یہ دنیا کی عدالت ہے اور اللہ کی عدالت یہ ہے کہ وہ ایک جملہ جس کی 100 سال کی عبادت پر پانی پھیر دے گا. تو ہر آدمی اپنے طور سے یہ سمجھا ہوا ہے، ذرا میں جھوٹ بول لیتا ہوں، ذرا میں کاروبار کے اندر دھوکہ دے لیتا ہوں، ٹوپی پہنا دیتا ہوں، ذرا میں قرض لے کر گلیوں کو بھلا دیتا ہوں اور گلیوں پر نو انٹری کا بورڈ لگا. یہ ذرا سارے اعمال کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک ذرے ذرے پر عمل کرنے کا نام ہے. پائی پائی پر، لمحے لمحے پر عمل کرنے کا نام ہے. دنیا کے کوئی شعبہ اور زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں مسلمان یہ سمجھے کہ اس شعبے کے اندر میں اسلام سے آزاد ہوں. ذرا میں نے یہ کر لیا، ذرا میں نے یہ کر لیا، ذرا میں نے جو ہے حرام کاری کر لی. شراب حرام ہے تو کتنا حرام ہے؟ 10 لیٹر 20 لیٹر 1 ڈرم. حدیث میں فرمایا جس کا اکثر حصہ نشہ کرتا ہو. شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے. اس لیے دماغ پر پردہ ڈال کر وہ ماں، بہن، بیٹی اور خواتین کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے. خبر کے معنی پردے کے ہیں. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ جس کا اکثر حصہ نشہ کرتا ہو اس کا 1 قطرہ بھی حرام ہے. اب اگر آدمی 1 قطرہ شراب کو پانی میں ملا کر پیے اس کو نشہ آئے گا. پان میں ڈال کر کھا لے، شربت میں ملا کر پی لے، نشہ نہیں آئے گا. اور شراب حرام کیوں ہے؟ نشے کی وجہ سے. تو آدمی یوں کہے کہ جب 1 قطرہ نشہ نہیں دیتا تو شراب حلال ہونا چاہیے. آقا نے فرمایا جس کا اکثر حصہ گناہ میں مبتلا کرتا ہو اس کا چھوٹا حصہ بھی گناہ کے اندر شامل ہے. 1 قطرہ شراب بھی شراب ہے اور 1 قطرے کا بھی وہی گناہ ہے جو شرابی
نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں، چھوڑنے والوں کی، جمعہ اور عید اور جنازے کے منافقوں کی بات نہیں، پڑھنے والوں کی بات۔ پڑھ رہا ہے لیکن وہ جماعت کو چھوڑ کر قضا کر بعد میں پڑھ رہا ہے۔ فرمایا 2,88,00,000 برس جہنم کے اندر، اور ایک روایت میں 1 کروڑ لکھا ہے، 1 کروڑ بھی اگر مانا جائے معمولی مدت۔ دنیا کی آگ، جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ پانی سے دھونے کے بعد دنیا کی آگ بنی ہے۔ ایک آپ موم بتی جلائیے، آپ ماچس کی تیوی جلائیے اور اس آگ پر اپنی انگلی رکھیے، کتنے سیکنڈ تک آگ اس وہ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ دھونے کے بعد بنی ہے۔ اور جہنم کی آگ وہ ہے جس کو آقا نے فرمایا کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر دنیا کے کسی کنارے پر لگا دیا جائے، 7 زمین اور 7 آسمان جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ایسی جہنم کے اندر 2,80,00,000 برس اس کو جانا پڑے گا۔ پہلے ایک لمحے کے لیے رکو اور سوچو آقا نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، فیصلہ کرو۔ میرے آقا سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ صدیق کی نگاہ سے دیکھتے ہو، آقا آپ کو سچے نظر آئیں گے۔ ابو جہل کی نگاہ سے دیکھو گے، ابو لہب کے بچے بنو گے، عتبہ اور شیبہ کے بچے بنو گے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نسل میں جاؤ گے، شداد، فرعون اور حامان اور قارون کی نسل کے اندر جاؤ گے۔ آقا جھوٹے نظر آئیں گے۔ تم زبان سے تو نہیں کہو گے کہ میرے مولا جھوٹے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آقا کا درود پڑھتے ہو، آقا کا نام لیتے ہو، آقا کے روضے پر داڑھی مڈا کر جاتے ہو، آقا کے روضے پر اپنی بیویوں کو لالی لپسٹک لگا کر لے جاتے ہو، آقا کے روضے پر تنگ اور چست لباس ماں اور بہنوں کو پہنا کر لے جاتے ہو۔ آقا کو جھوٹا تو نہیں کہو گے، لیکن یہ تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ اگر واقعتاً آقا کو سچا جانتے تو کیا تم جہنم کے اندر 2,80,00,000 پر 8 لاکھ برس جانا گوارا کرتے؟ جو مانتا ہے وہ چھوڑتا نماز کو، جو مانتا ہے وہ داڑھی مڈاتا، جو مانتا ہے وہ حرام کا لقمہ کھاتا۔ اصل میں اس موضوع کو اٹھانے کی نوبت مجھے اس لیے آئی اور ضرورت اس لیے محسوس ہوئی، ہمارے ایک کرم فرما بڑی تیری نام کی خواہش تھی، رشتے دار بھی رکھتے ہیں اور دوست و احباب میں بھی ان کا تعلق ہے، بڑی ان کی زبردستی تھی کہ نکاح میں پڑھاؤں، نکاح پڑھا کر مسجد سے نکل کر آ گیا اور وہ دعوت دلہن والوں کی طرف سے تھی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ دلہن والوں کی ضیافت کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے عموماً لڑکے والے لڑکی والوں پر ظلم، یعنی ان کے اوپر ایک تعداد مقرر کر کہ 200 کی دعوت چاہیے، 500 کی دعوت چاہیے، فلاں کیٹرنگ والا بریانی بنانا چاہیے، فلاں شادی محل لینا چاہیے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے لیے 2 ہی طریقے سے رزق حلال ہوتا ہے، مال جو حلال ہوتا ہے وہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے، لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل، اے مومنوں حرام طریقے سے روزی نہ کھاؤ، الا ان تكون تجارہ، کاروبار سے مال حلال ہوتا ہے۔ یہ رومال میرا ہے، آپ نے سودا کیا، حضرت 10 روپے میں رومال دے دیجیے، میں نے 10 روپے لیے اور یہ رومال آپ کو دے دیا، آپ کے لیے رومال حلال ہو گیا ہے۔ آپ کے پاس فروٹ ہے، آپ کے پاس جو ہے چپل ہے اور برتن ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ 100 روپے کا ہے، میں نے 100 روپے آپ کو دیے اور وہ چیز میں نے لے لی، اس کا استعمال حلال ہے میرے لیے۔ الا ان تكون تجارہ، کاروبار سے مال حلال ہوتا ہے۔ انتراض منکم، یا نہیں آپس کی رضامندی سے، آپس کی خوشنودی سے۔ مولانا صاحب یہ آپ کا رومال برکت والا ہے، جمعہ میں مسجد میں ممبر میں محراب میں استعمال ہوتا ہے، میرا بچہ پیدا ہوا اور میں نے علماء سے سنا
اللہ کے لیے میری ماں کے کفن دفن کے لیے، میری ماں کی زندگی کے لیے بھیک دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آخر کار مجبور ہو کر وہ ماروڑی کے پاس گیا، اپنی بیوی کا مال لے کر۔ ماروڑی نے کہا 1000 روپے کو تمہیں 100 روپے سود دینے پڑیں گے۔ اس نے اگریمنٹ پر دستخط کر لیے، یہ دستخط تو کر لیے، لیکن یہ جانتا ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ سود کے اندر ملوث ہونے والا، ماں کے کپڑے نکال کر ماں کے ساتھ بلاکار کرنے والا، ماں کی آبرو لوٹنے والا ہے۔ مولا تو جانتا ہے کہ میں نے در در لوگوں کے پاس گیا، میں بھیک مانگا، میرے دامن کو ان کے سامنے کشادہ کیا، میں نے پگڑی کو ان کے قدموں کے اندر رکھا، جبرت اس نے مانگ لیا۔ یہ رضامندی دل کی خوشی کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے بچے کو پولیس پکڑ کر لے گئی ناحق کیس بنانے کے لیے اور خامخواہ اسے جیل میں ڈالنے کے لیے، اور جب ماں باپ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ 50,000 روپے دے دیجیے۔ سودا طے ہوتے ہوتے 15-20,000 روپے پر سودا طے ہو گیا، لیکن آپ مجھے بتائیے یہ 15-20,000 روپے تھانے دار کو جو دے رہا ہے اور پولیس افسر کو جو دے رہا ہے، وہ خون کی کمائی، وہ حلال کی کمائی دل پر چٹان رکھ کر یہ کہہ کر دے رہا ہے اے اللہ یہ جبرن تو دے رہا ہو، اس سے موت کا ساز و سامان بن جائے، یہ ہاسپٹلوں میں لگ جائے، یہ نرسنگ ہوم دیتے نہیں دیتے بچوا مانگ لیا تھا۔ ایسے ہی ماننا ہے لڑکی کے ماں باپ کا، ایسے ہی ماننا ہے لڑکی کے رشتے داروں کا، وارثوں کا۔ جبرن وہ مانتے ہیں، کوئی حرام کے اندر پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، لہذا اس جبری دعوت کو قبول کرنا حرام ہے مسلمانوں کے لیے، ناجائز ہے مسلمانوں کے لیے۔ کئی مرتبہ مسلمانوں نے، علماء کرام نے اس مسئلے کو امت کے سامنے رکھا اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے علماء کرام نے کہا کہ اگر کھانا ہے کتوں کی طرح، ہڈیاں چبانا ہی ہے، تو کہا کہ لڑکے کو ولیمہ کرے، بجائے لڑکی والوں کی طرف سے ضیافت کے ولیمہ کرے۔ حالانکہ ولیمے کے اندر مکمل مستحب یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملاقات کے بعد ولیمہ کیا جائے، لیکن اس فتنے کے سد بات کے لیے کہ لڑکی والوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور لڑکی والوں پر جبر کیا جا رہا ہے، اس فتنے کے سد بات کے لیے علماء نے کہا کہ میاں بیوی کی ملاقات کے بغیر خطبہ نکاح کے متصل بعد ولیمہ کرنا شوہر کے لیے، مرد کے لیے جائز ہے۔ اس کے باوجود آج ہزاروں گھرانے جو حرام کا روپیہ کماتے ہیں، باوجود یہ کہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ صاحب نہیں تمہاری دعوت کی ضرورت نہیں، ہم ولیمہ کریں گے، لیکن یہ اپنے حرام مال کے نام و نمود کے لیے اور اس کی ریاکاری کے لیے، اور یہ کہہ کر کہ سماج میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ہم نے پہلی 2 بچیوں کی دعوت کی تھی، اگر تیسری بچی کی دعوت نہ کریں گے بچی کے دل میں کیا آئے گا؟ 2 بچیوں کے لیے ہم نے سیکھ دیا تھا، تیسری بچی کے لیے سیکھ نہ دیں، ہماری بچی کے دل میں کیا بات آئے گی؟ بازار والوں کے اندر، دکانداروں کے ضیافت میں ہم ان کی شادی میں جا کر ہڈیاں جما کر آئے ہیں، اب اگر ہم اس کا خرچ چکانا ہے تو اسی طریقے سے چکانا ہے، اور رخصے قیمتی چھپائے جاتے ہیں۔ ایک فروٹ کی تاجر جو کسی زمانے کے اندر بیج منگا تھا، فٹ پاتھ کے اندر سڑے ہوئے کیلوں کے چھلکے کھایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دنیا میں، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا دینے کے لیے بیج کو معیار اور اتھارٹی نہیں بنایا ہے کہ ہم اگر تمہیں دنیا دیں گے تو داڑھی رکھنا پڑے گا، ہمیں تم کو دنیا دینا ہے، نماز پڑھنا پڑے گا۔ اللہ نے دنیا کے لیے جو ہے دین کو اتھارٹی نہیں بنایا۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منھا، میرے اللہ نے کہا کہ جو دنیا چاہے گا ہم دیں گے۔ ہم نے قارون کو دیا ہے، ہم نے شداد کو دیا ہے، ہم نے فرعون کو دیا ہے، ہم نے حامان کو دیا ہے، ہم
اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مطہرہ کے اندر باحیات ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کائنات میں ان سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں ہے، جو آقا کو اپنا قرآن سنا رہا ہے، آقا کو اپنی نماز سنا رہا ہے، اللہ کے کعبے کے پاس اللہ کا ہاتھ جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کی حق بیان کرتا ہے، نبی کے حق کے اندر توحید اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اس سے بڑا کائنات کے اندر اللہ والا کوئی نہیں، جو جہنم کی آیتوں پر روتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، جو جنت کی آیتوں کے اندر مچل جاتا ہو۔ کبھی آپ نے اس کے قرآن کو سنا، کبھی آپ نے ان کی سجدوں کی کیفیت کو دیکھا، کبھی آپ نے ان کے اللہ کے کعبے کے سامنے کھڑے ہونے کے غور کو اور منظر کو آپ نے دیکھا۔ اس رمضان المبارک کے اندر کلام پاک کا 22واں پارہ تھا۔ رئیس الامام حذیفی صاحب جو مدینہ منورہ کے ائمہ کے اندر بڑے امام ہیں، کلام پاک کا 22واں پارہ پڑھ رہے تھے، اور ایک آیت تھی، وہ آیت نہ تو جنت سے تعلق رکھتی تھی، نہ تو وہ جہنم سے تعلق رکھتی تھی۔ عموماً سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رویا کرتے تھے، یا تو جنت کی آیتوں پر یا جہنم کی آیتوں پر، زیادہ تر جہنم کی آیتوں پر رویا کرتے تھے، اور جنت کی آیتوں پر آپ کے چہرے پر ایک قسم کی جو ہے مسکراہٹ اور ایک قسم کی آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ یہ آقا کی سنت ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام ایسا روتے تھے، ایسا روتے تھے گویا ہاتھی کے اندر کوئی چیز کھول رہی ہو، گویا آپ جہنم کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اس آقا کی سنت کو ائمہ حرمین شریفین زندہ کر رہے ہیں، اور دوسرے علماء اور ہمارے اکابرین اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ کلام پاک کا 22واں پارہ تھا، اور سورہ احزاب کی آیت تھی۔ نیٹ کے اندر لائیو ٹیلی کاسٹ تھا مدینہ منورہ کی تراویح کا، میں دیکھ رہا تھا، اور جب یہ بات آئی بتا اذاہم متوکل علی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تکلیف دینے کو اور ان کے ستائے جانے کو آپ چھوڑ دیجیے، اللہ پر توکل کیجیے۔ آپ اگر ریکارڈنگ ہو مدینہ منورہ کی نماز تراویح کی، اس رات کی تراویح ہو سکتا ہے کہ 20ویں یا 21ویں رات کی تراویح ہو، اس لیے کہ 21ویں رات ہوتی ہے تو 22واں پارہ پڑھتے ہیں، 22ویں رات ہوتی ہے تو 23واں پارہ پڑھتے ہیں۔ ظن غالب یہ ہے 21ویں رات ہوگی، حذیفی صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں۔ جمعہ کے دن پر جیسے آپ کا یقین ہے اور اجالے پر جیسا آپ کا اعتماد ہے، ایسے ہی مجھے شرح صدر ہے، گھٹ گھٹ کر رونے لگے۔ میں نے کہا یہ جنت کی کوئی آیت تو نہیں، یہاں جہنم کا کوئی تذکرہ تو نہیں، یہاں جو ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی کوئی بات کسی روایت میں تو نہیں۔ خیر مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، میں نے جو ہے تراویح کو دیکھا، بات آئی اور چلی گئی، لیکن ایک بات بار بار میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ آخر امام حرم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ رونے کی ضرورت کیا تھی؟ گہرائی میں گیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر کھڑا ہو کر پڑھانے والا امام جب اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کے اندر باحیات ہے، اللہ جیسے سلام سناتا ہے، ممکن ہے اگر اللہ تراویح سنا رہا ہو، اللہ کے لیے کوئی یہ بات مستبد نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر کر جاتے ہو، تمہارے چکروں کی کھڑکھڑاہٹ کو تمہارے مردے سنتے ہیں، جب میرا اللہ عام گنہگار مجرموں کے مردے کو ان کے وارثین کے چپلوں کی کھڑکھڑاہٹ سنانے پر قادر مطلق ہے، تو میرا اللہ قادر مطلق ہے کہ اس کی حبیب پاک کی مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھانے والے امام کی تلاوت کو اپنے حبیب پاک کو سنائے۔ جب اس آیت کے اندر آقا کی ہسٹری آئی، آقا کی سیرت آئی، آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے جانا، آپ کو گالیاں دیا جانا، آپ کو مجنون کہا جانا، آپ کو جادوگر کہا جانا، آپ کو ملک سے نکالنے کی سازشیں کرنا، آپ کی بیٹی کو اللہ کے راستے میں شہید کر دینا، آپ کو حرم محترم کے اندر حالت سجدہ کے اندر اون کی اوسڑی ڈالنا،
میری اس آیت کو سنتے ہوں گے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے وَلَا عَلَاهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گالیاں دی جا رہی ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر پیش کیا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، بشیر بنایا۔ تو بہرحال مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے جو فیصلے لیے جاتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے روشنی کے اندر لیے جاتے ہیں، لیکن میں نے کہا مکتب فکر کے اختلاف کی وجہ سے بعض فیصلوں سے ہمارے بعض علماء کا اختلاف رہا ہے۔ جیسے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں، حدیث کے اندر اختلاف ہے عصر کی نماز کے بارے میں کہ انسان کا سایہ دھوپ جب پڑتی ہے سایہ پڑتا ہے، 2 سائے پر پڑے 3 سائے پر پڑے، اپنی اصلی سایہ ملائے یا اپنی اصل سائے کو چھوڑ دے، فقہاء کا اختلاف ہے۔ ہمارے فقہاء احناف نے اور ہمارے محدثین کرام نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز کو ایسے وقت میں پڑھا جائے کہ اس کے بعد یہ اون سوا کر پھر اس کا گوشت الگ کرنے کا وقت باقی رکھا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے آخر وقت کے اندر بھی مستحب وقت میں پڑھا جائے تو ہو جاتی ہے، وہ 3:20 میں اور 3:10 کے اندر پڑھتے ہیں۔ علماء دیوبند اور علماء احناف میں 2 طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ چونکہ لاکھوں کی جماعت یہاں پر حرمین شریفین میں ہوتی ہے، 1 ماہ کے لیے ایام حج کے لیے یا عمرے کے دنوں کے لیے اپنے مکتب فکر سے ہٹ کر لاکھوں جماعت، حدیث میں آتا ہے 2 کی جماعت 1 کی جماعت سے افضل ہے، 3 کی جماعت 2 کی جماعت سے افضل ہے، 10 کی جماعت 8 کی جماعت سے افضل ہے۔ جماعت جیسے جیسے بڑھے گی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو اجر زیادہ دے گا۔ تو حرمین شریفین میں مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں کائنات میں سب سے زیادہ مفصلی نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے علماء 2 طبقے، ان کے 2 طبقے ہو گئے۔ ایک کہنے لگے ٹھیک ہے ہمارے مکتب فکر سے یہ لوگ الگ ہیں، لیکن لاکھوں کی جماعت کے پیش نظر اپنے مکتب فکر کو 1 ماہ کے لیے ایام حج کے لیے بازو رکھ کر تم جو ہے ان کے مسلک پر عمل کر لو۔ ایک مکتب فکر یہ کہتا ہے جماعت کی قربانی تم دے کر انفرادی عصر کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لو۔ دونوں قسم کے اختیارات ہمارے علماء نے دیے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جو ہے اجتہاد بڑھنے لگا حجاج کرام کا اور ظاہرین کا۔ پہلے اتنے کم حجاج کرام جاتے تھے، پچھلے زمانے میں غربت تھی، افلاس تھا، تنگ دستی تھی، صفا مروا آج جہاں پر ہے وہاں دکانیں تھی، وہاں ریت تھی، لوگ وہیں پر پیشاب کر دیا کرتے تھے، وہیں پر ٹینٹ ڈال کر بیت الخلا کیا کرتے تھے، یعنی بالکل جو ہے مجمع چھوٹا ہوتا، ہر آدمی خود جو ہے زمزم کے کنویں سے پانی کو سینچا کرتا تھا۔ وہ زمانہ تھا 700 لوگ حج کو جاتے تھے، 500 لوگ حج کو جاتے تھے، صفا مروا میں کوئی بھیڑ نہیں تھی۔ تعداد بڑھتی گئی، مسائل پیدا ہونے لگے، مسائل پیدا ہوتے ہوتے اب مینا کا جو میدان ہے وہ حجاج کرام کے لیے ناکافی ہونے لگا۔ تو وہاں کے کبار علماء نے یہ کہا کہ مزدلفہ کی سرحد کے اندر انہوں نے مینا کے خیموں کو داخل کر دیا، مینا کے خیموں کو وہاں پہنچا دیا۔ ہمارے علماء نے کہا مینا کا 1 رات کا قیام احناف کے یہاں واجب ہے۔ کہا اگرچہ انہوں نے مینا کے اندر توسیع کر دی اور مینا کے خیموں کو ٹینٹوں کو انہوں نے مزدلفہ کے اندر کھینچ دیا، ہمارے علماء نے کہا اس جو ہے مسلک کے اندر ان پر عمل نہیں کریں گے، چاہے سڑک پر ہو چاہے فٹ پاتھ پر ہو، 1 رات مینا کے اندر بتانا احناف کے یہاں
پتھر اگر نبی کے روضے کی چالی میں لگ جائے وہ متبرک ہو جائے گا. یہی کپڑا ہمارے کفن کو لگے گا, کوئی چھینے کے لائق نہیں سمجھے گا. یہی کپڑا کعبے کا غلاف بنے گا, لوگ اسے چھو کر بوسا دیں گے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ مٹی سے جو ہے استنجا کا پتھر بنا دے اور اللہ تعالیٰ مٹی سے بادشاہ کے شراب کا پیالہ بنا دے. یہ اللہ کی مرضی ہے. صفا مروا کی جو تحقیق ہے, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پانی کے لیے اور بھوک کے لیے تڑپے اور آپ حضرت حاجرہ آئی تو صفا اور مروا کے درمیان انہوں نے 7 چکر لگائے. ایک چکر جانے کا اور دوسرا چکر آنے کا, صفا سے مروا جانے کا ایک چکر, پھر مروا سے صفا آنے کا دوسرا چکر. اس وقت ہمارے جو بڑے تھے علماء اکابرین نے حضرت حاجرہ علیہ السلام جتنے جگہوں کے اندر گئے, حدیثوں کو سامنے رکھ کر, تاریخ کو سامنے رکھ کر, پچھلی کتابوں کو سامنے رکھ کر اس کی چک بندی کی. چوڑائی کے اندر, لمبائی کی کوئی بات نہیں. دیکھیے حرم کے اندر نماز ہوتی ہے اور حرم کی ایک رکعت 1 لاکھ کے برابر ہے. آپ مطاف میں پڑھیں تو بھی 1 لاکھ کے برابر. آپ تیسری چھت کے اندر جائیں 1 لاکھ کے برابر. آپ گراؤنڈ فلور کے اندر پڑھیں 1 لاکھ کے برابر. آپ جمعہ میں آئے, اس جو ہے آپ یہاں ہال کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو وہی جمعہ کی فضیلت. ایک کبے کی ٹھونگ مارنے والا چپل خور حرام خور 2 بجے آ کر چپلوں کے پاس فٹ پاتھ پر 2 ٹھونگے مار کر جاتا ہے. فقہا کہتے ہیں کہ جمعہ اس کی بھی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ کی ہوئی, جمعہ اوپر تک, جمعہ نیچے تک اور جمعہ ٹوٹنے تک جمعہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے صفا مروا کی جو ہے ہمارے علماء کرام نے اونچائی میں نیچائی میں تحقیق نہیں کی. جیسا مسجد عرش تک مسجد ہے, 7 زمینوں کے نیچے مسجد ہے, تو ایسے ہی صفا مروا 7 زمین نیچے بھی صفا مروا ہے. اہم ترین مسئلہ ہے آپ کے جو ہے رفقا میں اور آپ کے شناسہ میں حج بیت اللہ کے لیے جائے. یہ جو جدید مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ مسئلہ آپ ان کو بتائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اس وقت یہ مسئلہ یاد آ جائے تو آپ کا حج بھی صحیح ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا عمرہ بھی صحیح ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا, صفا مروا ایک حال تھا, بیچ میں معصوم لوگوں کی گاڑیاں چلنے کے لیے انہوں نے حصہ بنایا تھا. دائیں ہاتھ کی طرف جاتے تھے اور سیدھے ہاتھ کی طرف آتے تھے. یہ چکر انہوں نے بنائے تھے. بھیڑ زیادہ ہو گئی, ازدحام زیادہ ہو گیا تو صفا مروا کو انہوں نے یعنی جتنی چوڑائی تھی اس چوڑائی کو صرف جانے کا بنا دیا. آنے کے لیے اتنا ہی بڑا حصہ انہوں نے باہر سے بنا دیا. تو ہمارے علماء کرام نے کہا کہ جنت البقیع جس کی فضیلت ہے اس کی ایک حد ہے, مدینہ منورہ جس کی مٹی کی خاصیت ہے اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان حدود کے اندر نہیں آ سکتا تو اس کی لمٹ ہے, اس کا بارڈر ہے. حکومت کا بارڈر بنانا اور ہے. حدیث کے اندر آقا نے جو بارڈر بنایا, احد کا پہاڑ, وہاں پہاڑ سے پہاڑ ملا ہوا ہے, ایک پہاڑ دوسرے سے, دوسرا تیسرے سے. اگر کوئی تیسرے پہاڑ کو جا کر وہاں کے کنکر اٹھا لے اور اٹھا کر یہ کہے کہ صاحب یہ احد کے پہاڑ کا تیسرا بچہ ہے, پوترا نوانا ہے, پہاڑ کو لگا ہوا ہے. آقا نے اس کی حد بیان کی. بدر کا میدان اس کی حد بیان کی. مدینہ منورہ کی سرزمین کے جس پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی اس کی حد بیان کی. جنت البقیع جس میں دفن ہونے کے لیے کئی بشارتیں ہیں اس کی ایسا نہیں کہ بھائی لاکھوں مردے ہیں سارے مدینے کو جنت البقیع بنا دیا, ایسا نہیں کر سکتے. ریاض الجنہ ہے اور لوگوں کی بھیڑ بڑھ رہی ہے, چلو اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا. سفید قالین جتنے حصے میں ریاض الجنہ ہے اتنے حصے میں پہلے ڈالے جاتے تھے. اب دیکھا کہ لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور پرانے پر پیر رکھ کر لوگ ریاض الجنہ میں جا رہے ہیں, نمازی کو پھلانگ کر جا رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سفید قالین وہ لوگوں نے سمجھ رکھا ریاض الجنہ کی نجاری, خوب بچھا لیا, جاؤ مرو پڑھو, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ریاض الجنہ کو بڑھانے کا اختیار مملکت سعودی عربیہ کو نہیں ہے. جنت البقیع کو بڑھانے کا اختیار مملکت سعودی
ہی ہے جتنا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی صفا مروہ کے درمیان. اب انہوں نے بھیڑ کو دیکھ کر، اشتہار کو دیکھ کر، مجمع کی کثرت کو دیکھ کر صفا مروہ کو صرف صفا کر دیا اور جانے کا راستہ کر دیا. آنے کے لیے انہوں نے دوسرا راستہ بنا دیا. ہمارے علماء نے کہا بچنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے کہ صفا میں بیچ سے، یعنی جب جائے تو بیچ سے جائے اور آئے تو ادھر کی دیوار پکڑ کر آئے تاکہ اصل راستے کے زیادہ وہ قریب ہو جائے. یہ اہم مسئلہ ہے. اگر آپ نے اس جھوٹ کا استعمال کرتے ہوئے جواب دہ تو وہ علماء ہوں گے اور حرمین شریفین کے خدام اور وہاں کے ذمہ دار مفتیان کرام ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمیں بھی سمجھ دی ہے. اللہ نے ہمیں بھی کچھ ہم گھاس نہیں کھاتے، ہم پیشاب نہیں پیتے. ایک آدمی ٹیلی ویژن سامنے رکھ کر حرم شریف کی نماز کو ٹیلی کاسٹ ہوتا دیکھ کر تابع امام کے کھڑ کر حرم کی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس کی عقل اور اس کی سمجھ بوجھ اس کو گوارا نہیں دیتی کہ تم یہ نماز پڑھو. تو ایسے ہی صفا مروہ کی جو توسیع کی گئی ہے وہ توسیع علماء احناف، ہمارے کبار علماء، ہمارے علماء دیوبند و تبلیغ اس کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اوپر نیچے تم 100 منزلہ بنا دو، صفا مروہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے جیسا مسجد اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن صفا مروہ کے وہ قدم جہاں اما حاجرہ بیوی حاجرہ کے بڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حد کو چھوڑ کر تم آمدنی کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے اور تم نے بڑھا دیا تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال وہاں کی مملکت جو قوانین مقرر کرتی ہے ان قوانین کو ہمارے علماء قبول کرتے ہیں تو ان کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا واجب اور ضروری ہے. انہی میں کا ایک قانون یہ ہے کہ وہاں کے اکابرین نے اور وہاں کے علماء نے، وہاں کے کبار مفتیان اعظام نے، کون ہے؟ ائمہ حرمین شریفین، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ اور امام حرم، ائمہ حرمین یہ بیٹھ کر ڈسیشن لیتے ہیں. انہوں نے ڈسیشن دیا اس اجتماع کو، اتحاد کو کم کرنے کے لیے حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب حیثیت 5 سال میں ایک مرتبہ اللہ کے کعبے کا طواف نہ کرے، اللہ کے کعبے کی زیارت نہ کرے، حج بیت اللہ نہ کرے، آقا نے فرمایا کہ وہ بخیل اور کنجوس ہے. اس قسم کی روایتوں کو جس میں 5 سال کا عدد آقا نے ارشاد فرمایا، وہاں کے کبار مفتیان کرام اور کبار علماء نے متفقہ فیصلہ لیا ہے کہ کائنات کے مسلمان 5 سال سے پہلے حج کرنا وہاں کی مملکت اس کو اجازت نہیں دیتی. اور میں نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ مملکت کے وہ قوانین جس کو فقہائے احناف نے قبول کیا، کچھ مسئلوں کو قبول کیا، اثر کی نماز کے مسئلے کو قبول کیا اور مدینہ منورہ کی میقات کو قبول کیا، حدود حرم کو قبول کیا، جنت البقیع کی تحدید کو قبول کیا، لیکن یہ جو مینا کی تحدید ہے اس کو قبول نہیں کیا اور صفا مروہ کی توسیع ہے اس کو قبول نہیں کیا. اس مسئلے کو ہمارے علماء نے قبول کر لیا ہے کہ 5 سال میں ہمارے جو مسلمان ہیں وہ صرف ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرے. اب حج کیا ہوا کہ فیشن ہے، ہر سلام کرنے والا دوسرے جواب دینے والے کیا بھی ایک بار حج کو گئے نہیں. یہ حج کرنا ہوا یا یہ کہ ریاکاری ہوئی، دکھاوا ہوا، یا یہ کہ اپنے نام کے ساتھ الحاظ کا لقب لگا کر اپنی عزت کو بڑھانا ہوا. حکومت مملکت عربیہ سعودیہ جس کے کبار علماء مفتیان نظام نے فتویٰ دیا اور اس فتوے کو ہمارے علماء نے ایکسپٹ کر لیا اور بنیادی ضرورتوں کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس حدیثوں کی بنیاد پر اب جو آدمی 5 سال سے پہلے وہ مدرسے کا ناظم ہو، وہ جو ہے محتمیم ہو، وہ مسجد کا امام ہو، علماء نے کہا کہ 5 سال سے پہلے حج بیت اللہ کے لیے جانا اللہ کی رضامندی کو توڑ کر وہ جانے والا ہے. اور حج کمیٹی کی طرف سے فارم آتا ہے، اقرار لیا جاتا ہے، اس میں میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ یہ جو حج کر رہا ہوں میں اس حج سے پچھلے 5 سالوں
معلم اگر ہمیں لے جاتے ہو حج بیت اللہ کے لیے، ہم کنسیشن میں جانا چاہتے ہیں، ہم نے کہا کہ آپ ثروت العلماء سے سید علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ جو ہے اہل ثروت علماء میں سے ہیں، کہ آپ کا ضمیر گوارا دیتا ہے کہ آپ 5 سال میں ایک پہلے آپ حج بیت اللہ کے لیے جائیں؟ انہوں نے برجستہ انہوں نے جواب دیا، ہر آدمی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا سبب اس کے پاس ہوتا ہے، اس گناہ کی علت اس کے پاس ہوتی ہے۔ فاتحہ دلانے والے کو کہو کہ صاحب یہ شرک کا کام ہے، یہ بدعت کا کام ہے، تو اس کا وہ حوالہ دیتا ہے، یا کہ ہماری اماں کو ایصال ثواب کرنا حرام کیا، ہمارے بابا کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجنا حرام کیا۔ ایک جگہ ایک تبلیغی جماعت گئی اور وہاں 11ویں شریف کی دعوت دی، اور وہاں کندوری کے یہ جو فاتحہ کی دعوت، رجب کے کنڈوں کی دعوت دی، ان میں سے ایک صاحب نے ہمیں فون کیا اور مسئلہ پوچھا، 11ویں شریف کی دعوت کھانا حلال ہے حرام ہے، اور یہ سور کی فاتحہ کی دعوت کھانا حلال ہے حرام ہے؟ ہم نے کہا حرام ہے، آپ بس جائیے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نہ جائیں اللہ کے دین کو ان تک کون پہنچائے گا؟ ہر آدمی 11ویں کھانے والا، چہلم کھانے والا اپنے پاس ایک دلیل رکھے ہوئے ہے، مہدوی کے پاس ایک دلیل ہے، قادیانی کے پاس ایک دلیل ہے، اور قبر کے مجاوروں کے پاس، قبر پرستوں کے پاس ایک دلیل ہے۔ قبر کی پوجا کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا سجدہ نہیں کیا؟ کیا پیغمبر کو جب بھائیوں نے سجدہ کیا اس زمانے کے پیغمبر کو، تو اس زمانے کے اولیاء کو جو پچھلے پیغمبروں سے ان کا اونچا مقام ہے، کہ جب ان کے قبول کا سجدہ ہر ایک اپنی دلیل دیتا ہے، اپنا جواب پیش کرتا ہے۔ تو اس عالم صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ اگر علماء نہ جائے ان کی رہبری کے لیے، نہ ان کا حج صحیح ہوگا نہ ان کا عمرہ صحیح ہوگا۔ کیا ان کو کوئی نہیں بتا سکتا؟ ایک دنیا میں سنے تنہا آپ ہی معلم رہتے، حج کو سدھارنے والے رہتے، کئی غریب بیچارے علماء ہیں، ان کو بھیجیے، وہ رہبری کریں گے۔ ہر ایک اپنی دلیل بناتا ہے۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، بلکہ دل کی بھڑاس نکالنا ہے۔ کوئی نماز پڑھ کر نکال رہا ہے، کوئی داڑھی رکھ کر نکال رہا ہے، کوئی مسجد بنا کر، گنبد بنا کر، کوئی مینارے بنا کر، کوئی قبرستان کی چٹ بندی کر کر، کوئی غریبوں کو کھانا دے کر، کوئی جہیز کے اندر رقم دے کر، کوئی کتوں کی طرح شکرانے کی دعوت کر کر، اور کوئی جو ہے براتیوں کا گھوڑوں پر، کتوں پر، گدھوں پر سواگت کر کر، یہ دین کیا ہے؟ اپنی خواہشات کا بکرا ہے، اس کا کان موڑو تو مڑ جاتا ہے، اس کی آنکھ میں تیر ڈالو تو چپ جاتا ہے، اس کا پیر توڑو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی کے سامنے کوئی آنکھ دکھائے تو بیوی جھاڑو کا کٹا اٹھا دیتی ہے، اور بیگم کے سامنے کوئی غرائے تو بیگم جو ہے بیگم اٹھا لیتی ہے۔ یہ دین ہے صاحب سستا کہ آپ حج پر حج کرو، عمرے پر عمرہ کرو، حرام پر حرام کرو، جھوٹ بول کر جاؤ، چٹ فنڈ لے کر جاؤ، قرضے ڈبا کر جاؤ، 11ویں کھا کر، 12ویں کھا کر، اور خون کی فاتحہ کھا کر یہ کہو کہ دین ان تک کون پہنچائے گا؟ اور جتنے مسلمان یہ جانور کے کپورے کھا رہے ہیں، کپورے حرام ہے، جیسے سور کتا حرام ہے، کپورے حرام ہے، اور کھا رہے، اور کسی عالم سے آج تک فتویٰ انہوں نے پوچھنے کی نوبت محسوس نہیں کی۔ بہرحال جب اس شادی کے اندر گیا، جیسے ایک افغان موحد، یوں سمجھیے کہ خانہ کعبہ کا خادم، خانہ کعبہ کے مطاف کے اندر وہ مطاف صاف کرنے والا، اور ہمیشہ کعبے کو دیکھنے والا، حجر اسود کو دیکھنے والا، اللہ کے بول سننے والا، اگر اس کو اجمیر شریف کی مزار کے پاس لے کر چلا جائے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ اگر موحد ہیں، آپ قبر کے پجاری نہیں ہیں، آپ قبر والے ماحول کے پاس جب چلے جاتے ہیں، سفر میں گئے آپ، راستے کے اندر جو ہے مزار آئی، ناگور کی مزار آئی، اجمیر کی مزار آئی، نظام الدین کی مزار آئی، ایک طرف نظام الدین مرکز ہے اور دوسری طرف حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک۔ میرے رب کی قسم تم انصاف سے بتاؤ کہ وہ جو تاریخ حال ہے، نظام الدین کی بنگلہ والی مسجد ہے، اس مسجد میں آپ کو سکون ملے گا، یا وہاں پھولوں کی چادر، وہاں اونٹ کی خوشبو، وہاں
गणेशा की मूर्ति की, राम की पूजा नहीं हो रही थी, महफिलें निकाह थी, दुल्हा भी मुसलमान था, दुल्हन भी मुसलमान थी, सरवैन का खानदान मुसलमान था। उस शादी के मंजर ने मुझे एक नया उन्वान दे दिया, मुझे एक नया मौजू दे दिया कि मुसलमानों का ऐसी जो है महफिलों के अंदर शिरकत करना, ये दीनदार तबका जो यहाँ पर हमें दीनदार नजर आता है, हालत एहराम में हाजी नजर आता है, तवाफ के अंदर मुतविक नजर आता है, मज़हा में सैर करने वाला नजर आता है, अरफा में क़ियाम करने वाला नजर आता है, रमजान में मोतकिफ और साई नजर आता है, कलाम पाक सामने रखकर कलाम पाक का तिलावत करने वाला, ऐसे हजारों सैकड़ों अफराद जिनके चेहरे पर कोई बल नहीं, बिल्कुल दंदनाते आजादी के साथ आखिर कैसे उन जहन्नम के अंगारों पर उनके कदम थे और वो उसको बर्दाश्त कर रहे थे। और मर्द हैं कि साहिब शुरू के गुलाम बनकर बच्चों को घुमा रहे हैं, लालीपप दे रहे हैं और गुब्बारे और अंडे फूक फूक कर दे रहे हैं, और बेगमात हैं खुलेआम मर्दों के मजमे के अंदर आकर और पूरी आबोताब के साथ, पूरी जीनत के साथ। मुझे तो अल्लाह की कसम मेरे दिल में एक बात आई कि जिस दो महफिलों में जाना हुआ, जिस महफिल में एक शिवाजी नगर का शादी खाना था, आस पास की दुकानें थी, मेरे दिल में यह ख्याल आया ये दुकानों वालों की मर्दानियत तकरीबन मर चुकी होगी और ये दुकान वाले अपनी बीवी के अहल ना रहे होंगे। अगर मर्दानियत नाम की कोई चीज हो, इतनी औरतों को हर दिन वो देखते हो, किसी की कमर, किसी का सीना, कोई पटकाई हिली, कोई बनी सगरी हिली, तो देखते तो जरूर होंगे। वो आदमी रोटी की तरफ देखना फिक्री बात है, प्यासे आदमी का पानी की तरफ देखना एक फिक्री बात है। मर्द का, नौजवान का शहवत की निगाह से औरत की तरफ देखना, पैगंबर हो, वली हो, खुतुब हो, मर्द है, देखना एक फिक्री बात है। इतनी औरतों को देखते होंगे, उनकी शहवत यहीं पर खत्म हो चुकी होगी।
تیری سمجھداری اور تیری سمجھ بوجھ قربان جائے، میرے آقا نے تجھے ایسے ہی چاہا ہوگا۔ اس زمانے میں جب ٹی وی نہیں بنی تھی، نیل پالش نہیں بنی تھی، لالی لپسٹک نہیں بنی تھی، اور گھر کا کام نہیں ہوتا تھا، جب برقعے میکسیاں نہیں تھے، جب حیا تھی، شرم تھی، عصمت تھی، عزت تھی، پاک دامنی تھی، اور زنا نہیں تھا، شادی آسان تھی، سب کچھ تھا۔ اما عائشہ قربان جائے تیرے جوتوں پر رکھنے والی خاک پر ہماری آل اولاد قربان ہو جائے۔ آقا نے تجھ سے ایسے ہی محبت نہیں کی تھی، ایسے ہی آقا تجھے دل نہیں دے بیٹھے تھے۔ کیا سمجھ تھی اما عائشہ نے اپنے بڑھاپے کے زمانے میں فرمایا، اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، اس زمانے میں میرے مولا ہوتے، میرے اس زمانے میں آقا ہوتے، سرور کونین ہوتے۔ اما عائشہ نے فرمایا آقا کے مزاج کو وہ جاننے والی تھی، ان کے اچھے کو، بھلے کو، برے کو، کہ آقا کسے پسند کرتے تھے، کسے نا پسند کرتے تھے۔ یہی ٹیکنیک استعمال کر کر ساری سوگنوں میں اما عائشہ نے خصوصی مقام پا لیا تھا، نبی کے دل کو جیت لیا تھا۔ اللہ سے آپ نے دعا کی تھی، مولا تو نے بیویوں کے درمیان برابری کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اے اللہ میری بیوی اور میری حرم کی جو خاتون ہے اما عائشہ، بیوی عائشہ، اس پر میرا بس نہیں چلتا، مولا معاف کر دے۔ ٹوٹ کر چاہتے تھے، اس لیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا آقا کی پسند کیا ہے، آقا کی ناپسند کیا ہے، آقا کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی پہلو میں رہنے والی، سفر میں رہنے والی، حضر میں رہنے والی میرے آقا کا سر آپ کی ران مبارک پر ہوتا تو جبرائیل وحی آیا کرتا تھا، اور زوجہ کی ران پر ہوتا تو جبرائیل نہیں آیا کرتے تھے۔ باری کسی اور کی نکلتی، کسی اور بیگم کی نکلتی، آقا فرماتے کیا تم اپنی باری عائشہ کو دے سکتی ہو؟ اگر دے دیتی ہو تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جاتے۔ یہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی برات اور جن کی صفائی کے بارے میں اللہ نے کلام پاک میں آیتیں نازل کی، وہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے اس زمانے میں میرے مولا، میرے آقا، میرے سردار، سرور کونین آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے، آپ نے فرمایا اما عائشہ نے ضرور میرے آقا، میرے مولا عورتوں کو مسجد میں نماز میں شرکت سے منع کر دے۔ عورت نماز کو جاتی ہے، کیا ارادے سے جاتی ہے کہ میں عاشق سے ملنے جاؤں، میں محبوب سے ملنے جاؤں، میں وہاں جا کر SMS کروں، میں وہاں جا کر لوکل کال سے اپنے عاشق کو فون کروں، اپنے گرل فرینڈ کو ملوں۔ استغفر اللہ، وہ تو جنت مانگنے جاتی ہے، وہ جہنم سے پناہ لینے کے لیے جاتی ہے، اور اللہ کی رضا، اللہ کا قرب پانے کے لیے جاتی ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب پانے اور جنت پانے جانے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ نے فرمایا میرے مولا ہوتے اس زمانے میں عورتوں کو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے آنے کے لیے روک دیتے۔ اس روایت کو سامنے رکھ کر آج کی عورتیں نمازی، بے نمازی، دیندار، مولوی، تبلیغی، داڑھی مڈے، یہ جو تم نکلتے ہیں شادی محلوں میں بن کر، سنور کر، ڈھک کر، اور ان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو اللہ کے لیے سامنے رکھو۔ اور اما عائشہ صدیقہ نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں روکنے کے لیے جو علت اور جو سبب آپ نے بیان کیا، اس علت اور سبب کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وراثت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اتنے قریب تھے کہ آقا نے فرمایا لو کان فاحی نبی لکان عمر، اگر جو ہے نبوت کا دروازہ کھلا رہتا اللہ حضرت عمر کو نبی بنا دیتے۔ وہ عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وراثت والی بات کو گہرائی سے سوچا، سمجھا، اور اپنے زمانے کے اندر انتظامی اور شرعی امر کے تحت ہزاروں صحابہ کرام کے درمیان آپ نے فیصلہ دے دیا خبردار آج کے بعد کوئی عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے گی۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہزاروں صحابہ کرام کے سامنے، کئی ازواج مطہرات کی حیات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، وہ غلط فتوے کو برداشت کرنے کے عادی نہیں تھے، حق کے لیے جان دینے والے اور باطل کو مٹانے کے لیے شہید ہونے والے طبقہ موجود تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا۔ ایک
وہ بات، اور ایک آج کے زمانے میں عورتوں کا ان محفلوں کے اندر چاہے وہ ولیمے کی محفل، ولیمہ سنت بھائی، کتا کاٹ کر کھلاؤ سنت، 5 اسٹار ہوٹل میں کرو سنت، بفے سسٹم میں کیا کرو کی طرح کھاؤ سنت، تمہاری عورتوں کو رنڈیاں بنا کر رڈوں کے سامنے مسکراتے ہوئے کھلکھلاتے رکھ سنت، یہ اہم ترین عنوان ہے کہ جو معیار ہے آج کے زمانے کے متقیوں کا قادروں کا، یہ جمعہ معیار نہیں، یہ نماز معیار نہیں، یہ حج معیار نہیں، یہ زکات معیار نہیں، یہ تلاوت معیار نہیں، یہ جو محفل نکاح ہے جس کو میں نے بڑی قریب سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا اور اپنے مزاج کے خلاف کہ شادی کا عنوان آنے کے باوجود پھر میں نے محسوس کیا کہ جس زمانے کے اندر 300 روپے کے رقمے چھاپے جاتے ہو، گھوڑیوں پر، کتوں پر، ہاتھیوں پر مسلمانوں کی بارات آتی ہو، 2 لاکھ کا ایسی فنکشن ہال لیا جاتا ہو، جہاں 10 کروڑ کا جہیز لیا جاتا ہو، جہاں 20 قسم کے کھانے کھائے جاتے ہو، کیا ایک نیکوکار گھرانے کا کوئی فرق ان شادیوں کے